بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن بہت بابرکت دن ہے اور اس کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، تو کیا اتنے فضیلت بھرے دن کو جو فوت ہوتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ اور جمعہ کے دن کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ جمعہ کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جمعے کے دن یا مدینہ منورہ میں جو انسان اس فانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر کی منازل کیسے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں اور میدان حشر میں اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام اور عام مسلمان بھی مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اس بات میں آخر کون سا راز چھپا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید جمعے کا دن ہے، شہود عرفہ کا دن اور موعود قیامت کا دن ہے، کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں جو جمعہ سے افضل ہو۔ حدیث نبوی ہے، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی تہجد کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کرانے کا مطلب ہے کہ جمعہ کی شب اپنی بیوی سے ہم بستری کی بالخود غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کروائے، اس لیے شب جمعہ ہم بستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ ناظرین گرامی، جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعہ کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے، اللہ تعالی قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء اور معصوم بچے، اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی ترتیب بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جمعہ کے دن اللہ کی مرضی سے مرتا ہے اور یہ اس کی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، مگر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، وہ اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت والے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا
پروانہ مل جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو مدینہ منورہ میں مرنا نصیب ہوگا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن کی ہماری رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن میں بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ کو پیارا ہو چکا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعے کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہونا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق صرف عذاب قبر سے ہے، آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت ہوگی۔ جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت کے قائم ہونے کے ڈر سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں کہ مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور جمعہ کے بارے میں جو اسے بتایا تھا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں پھر بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں خبر دینے میں بخل نہ کیجیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسے نماز میں پاتا ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا تو بس یہی بات ہے، جمعہ کے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران میں مرنے والے مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے جمعہ کے دن مرنا نصیب ہو۔ تو موت تو سب کو آ کر ہی رہتی ہے، اگر جمعہ کے دن آئے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام اللطیف ضرور ٹائپ کریں جس کے معنی ہے پاکیزہ۔